میرے باپ کو نہیں جانتے۔ ایسا میں نہیں کہہ رہی، یہ نتاشا امیرزادی کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ اس نے کس کو کہے؟ تفتیشی افسران کو کس طرح سے پریشان کر رکھا ہے، جیل میں کیا حرکات کر رہی ہے، کس طرح بار بار بیان کو بدلتی ہے، کن افراد کو اس نے گالیاں دیں، وہ پان کا کھوکھا جس سے اس نے کچھ چیزیں خریدی تھیں وہ چیزیں کیا تھیں، ایک آئی جی صاحب کی طرف سے کمیٹی قائم کی گئی ہے، وہ کمیٹی کیا کر رہی ہے، شرمیلا فاروقی عمران عارف اور آمنہ مرحومہ کے گھر گئے، وہاں پر کیا ہوا، یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ شرمیلا فاروقی نے تعزیت کے بعد کیا کیا یقین دہانی کرائی عمران عارف کے خاندان کو، اور آمنہ جو بچی اس دنیا سے بے گناہ چلی گئی ان کے خاندان کو، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ کمیٹی کی تفصیلات بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے امیرزادی نتاشا کی، جو کہ قاتلہ ہیں۔ 2 افراد کو انہوں نے بے گناہ مار ڈالا ہے، اور ابھی تک جو کارروائی ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے 24 گھنٹے کے بعد بلڈ سیمپلز لیے گئے تاکہ بلڈ سے جو بھی نشاور چیز تھی اس کے اثرات زائل ہو جائیں، کس طرح سے بچانے کی کوشش کی گئی، اور جیل میں کس طرح سے اس کو پروٹوکول کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی میں نے بتانا ہے کہ کچھ بڑی اہم گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، جس میں گل احمد انرجی کے عہدیداران کے ساتھ ساتھ شوہر جو ہیں نتاشا کے اقبال صاحب، ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئے گی۔ ان کو تھوڑی ذرا ظاہری بات ہے پیش رفت جو بھی ہو رہی ہے اس میں شامل تفتیش کرنا تو بنتا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے وہی ہیں۔ تو جناب نتاشا کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے، میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں، جس میں وہ لوگوں کو دیکھ رہی ہے، بڑی حقارت سے دیکھ رہی ہے، کس طرح سے اشارے کر رہی ہے، اور آ کے سامنے بول رہی ہے کہ میرے باپ کو نہیں جانتے۔ تو جناب ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ آپ کے والدین کون ہیں، آپ کا باپ کون ہے۔ ایک ناخلف اولاد جس کو اس طرح دندناتے ہوئے چھوڑ دیا گیا، ہم اس کے باپ کو جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اور یہ تو ہر امیرزادے کا پہلا جملہ ہوتا ہے، چاہے آپ سڑک پر گاڑی کو روک لیں، چاہے کوئی وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے جائیں، یا پارٹیز میں نشاور ادویات کا استعمال کر رہے ہوں، کوئی بھی ایسا غیر قانونی دھندا جس میں وہ ملوث ہوں، جب پکڑے جاتے ہیں تو یہی جملہ ہوتا ہے، کیا تم میرے باپ کو نہیں جانتے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ تو یہی سب چیزیں ہو رہی ہیں، اپنے بیان کو بار بار تبدیل کر رہی ہیں نتاشا، ایک وقت میں کچھ کہتی ہیں، ایک وقت میں کچھ کہتی ہیں، تیسری بار میں کچھ کہتی ہیں، ناکوں چنے چبوا کر رکھے ہیں انہوں نے تفتیشی افسران کے۔ ایسا وہ آن پرپس کر رہی ہیں کیونکہ پہلے بھی یہی کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کو ذہنی مریضہ قرار دے دیا جائے، جس میں ڈاکٹرز کی رپورٹ نے اس چیز کو رد کر دیا۔ گھر والے بھی 5 سال جو بتا رہے تھے بیماری میں مبتلا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی جو زیر علاج رہنے کی ایویڈنسز ہوتے ہیں، کوئی پرسکرپشن، ڈاکٹر کا نام نمبر کچھ بھی شیئر نہیں کر سکے، کوئی اسپتال بھی نہیں بتا سکے، اس لیے ان خاتون کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اور جیل میں وہ میں نے بتایا کہ فل پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو جیل سے گھر بھی بھیجا جاتا ہے، پھر یہ واپس آ جاتی ہیں، لیکن مذاق اڑایا جا رہا ہے قانون کا۔ قانون کی دھجیاں تو انہوں نے اڑا دی ہیں، اور بے گناہ لوگوں کی جانیں تو یہ لے ہی چکی ہیں، اب اگلے پینترے بار بار بدل رہی ہیں یہ اور ان کی فیملی۔ ایک اور فوٹیج سامنے آئی ہے، کیونکہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہاں پر پوش علاقہ ہے، پوش ایریا ہے، 4 CCTV کیمراز موجود تھے، تقریباً 3 کیمراز کی فوٹیج آپ سے میں شیئر کر چکی ہوں۔ جو لوگ اس علاقے سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک روڈ کی طرف سے آئیں تو اندرونی طرف کچھ بڑے برانڈز کی دکانیں موجود ہیں، آؤٹ لیٹس موجود ہیں، وہاں سے جب نکلیں تو آپ ٹرن ہو جاتے ہیں اپنے لیفٹ سائڈ پر، کیونکہ میں بہت عرصہ کراچی رہی ہوں تو اس لیے مجھے وہاں کے حدود اربا کا پتہ ہے، ان سڑکوں کا پتہ ہے۔ تو جب آپ لیفٹ ہوں تو کونے پہ ایک آئس کریم کی دکان آتی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک کھوکھا ہے جہاں پر پان سگریٹ ملتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے فوٹیج دکھائی تھی جس میں یہ خاتون گاڑی کو روکتی ہیں، تھوڑا سا ٹرن کرتی ہیں، پھر دوبارہ سے ایک کرولا گاڑی میں مارتی ہیں اور پیچھے بائک کو بھی ہٹ کرتی ہیں۔ ایک چیز اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک صاحب نے کامنٹ بھی کیا کہ وہ بائک والا میں تھا، یعنی لوگ بیچارے اس کے متاثرین میں شامل ہیں اور آ کے بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی ان خاتون نے ہٹ کیا تھا۔ اس سے بھی پہلے یہ ایک اور بائک والے کو ہٹ کرتی ہوئی آئی تھی، اس بائک والے سے ان کی تلخ کلامی ہوئی، اس نے کہا جناب میرا کیا قصور تھا، آپ نے مجھے ہٹ کر دیا۔ تو ان کو اس نے بڑی ہی بدتمیزی سے جواب دیا، یہاں تک کہ گندی غلیظ گالیاں بھی بکی۔ اس کے بعد گاڑی کو تھوڑا سا اور لے گئیں، اور وہ جو میں کارنر پہ آپ کو پان کے کھوکھے کی بات کر رہی ہوں وہاں سے اتر کے ان خاتون نے سگریٹ خریدے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سائیڈ والی سیٹ پر وہ جو پیلے کپڑوں میں ایک خاتون نظر آ رہی ہیں جو ان کو تھپکی بھی دیتی ہیں، ان کو گلے بھی لگاتی ہیں، وہ گاڑی میں موجود تھی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، تمام CCTV کیمرہ کی فوٹیج میں یہ اکیلی ہی نظر آ رہی ہیں۔
یہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جا رہی تھیں، وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر وہ گھر موجود تھا. وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے یہ تباہی، بربادی اور یہ سارا ہنگامہ برپا کر دیا تھا کہ کس طرح کا ان کا رویہ تھا، اور اب جیل میں بھی ان کا وہی رویہ. اب دیکھتے ہیں کہ گرفتاریاں کب عمل میں آتی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ گل احمد انرجی کے نام پر، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اپنی ہی ویڈیو میں دکھا بھی چکی ہوں تصاویر، کہ جو گاڑی تھی 0033 رجسٹرڈ تھی اس کمپنی کے نام گل احمد انرجی. میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں. تو گل احمد انرجی کن کی ہے؟ ان کا جو شوہر ہے دانش اقبال علی محمد، ظاہر ہے وہ کمپنی ان کی ہے، وہ اس کو چلاتے ہیں. مزید بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اور لوگ بھی شامل ہوں گے. تو ان کے نام پر یہ کمپنی ہے اور انہی کے نام پر یہ گاڑی لی گئی، اور گاڑی سے ہٹ کیا ہے نتاشا نے معصوم بے گناہ لوگوں کو جو جان سے چلے گئے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے. بہت دیر کے بعد خیال آیا لیکن آ ہی گیا، تو اب اس چیز کو آگے لے کر چلنا چاہیے. گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، زیر حراست بھی ان کو رکھا جا سکتا ہے. ابھی کوئی کلیئر ورڈکٹ نہیں آیا پولیس کی جانب سے. آئی جی صاحب نے کچھ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی ہے، اور ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، شاید کوئی اس میں اچھی پیش رفت ہو سکے، یہ چیز آگے بڑھ سکے کہ بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی کو خیال آ ہی گیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے وزٹ کیا ہے، جو لواحقین ہیں ان سے ملاقات کی ہیں. عمران، عارف اور آمنہ کے گھر والوں کے وہ پاس گئیں، وہاں پر فاتحہ بھی پڑھی انہوں نے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ہر طرح کی قانونی کارروائی میں اور ہر مدد کے لیے تیار ہیں. یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، غریب خاندان پہ قیامت گزری ہے. اور پھر انہوں نے خود بھی ٹویٹ کر کے یہ بات لکھی کہ جو آمنہ بچی تھی وہ اپنے مستقبل کے لیے بہت محنت کر رہی تھی، اس کی تنخواہ بھی بڑھنے والی تھی، وہ شاید آگے اپنا کوئی کاروبار بھی شروع کر سکتی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آمنہ اپنے گھر کے اخراجات کو چلانے کے لیے، اپنے باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹیوشنز بھی پڑھایا کرتی تھی. تو ایسے خاندان کے لیے اتنا بڑا سانحہ ہو گزرنا بہت ہی تکلیف کا باعث بنتا ہے. ایک صاحب زخمی تھے جن کا نام عبدالسلام ہے، وہ اسی واقعے میں زخمی ہوئے تھے کیونکہ یہ جو محترمہ ہیں نتاشا قاتلہ، انہوں نے بہت سی بائکس کو ہٹ کیا تھا. عبدالسلام صاحب کی حالت کافی بگڑ چکی ہے، یہاں تک بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہیں. ان کے گھر والے بھی بہت پریشان ہیں. اور ایک اور 60 سالہ صاحب کے بچے نے بھی انٹرویو دیا تھا، بیٹے نے بھی، کہ ہم بہت پریشان ہیں کہ ہمارے گھر کے واحد کفیل اس وقت بستر پر ہیں اور ہمارے پاس اخراجات پورے کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو جناب اگر آپ کو حکومت سندھ کو کچھ تھوڑا سا خیال آ ہی گیا ہے تو یہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جو اس حد تک بیمار ہیں، ان کی طرف بھی آپ ذرا نظر کرم کر لیجئے، ان کا بھی احوال پوچھ لیجئے. گھر کے واحد کفیل جب بستر پر پڑ جائیں تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ آپ تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ان گھر والوں سے جا کے پوچھ ہی لیجئے اور بیماری کے اخراجات ہی ادا کر دیجئے. آپ کے سرکاری اسپتالوں میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو علاج مفت ہی کر دیجئے. یہ تمام باتیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کرنے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے. اگر حکومت خود کچھ کر رہی ہو، ادارے کچھ کر رہے ہوں تو ہم یہ باتیں نہ کریں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے، ہمیں ہی کہنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہمیں دھمکیاں بھی سننی پڑتی ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، ہم پہ سوالات بھی آ جاتے ہیں. لیکن کیا کریں؟ یعنی ہم کلمہ حق کہنا بھی چھوڑ دیں، ہم سچ بولنا بھی چھوڑ دیں، زبانوں پہ ہم تالے لگا لیں اور خاموش بیٹھ جائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس میں چاہے دھمکیاں ملیں، چاہے کوئی جان سے مار بھی دے تو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ضمیر تو مطمئن ہوگا کہ ہم کم سے کم آواز تو اٹھاتے رہے ہیں. بڑی ہی ایک افسوسناک پوسٹ میری نظروں سے گزری جس میں کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے اس خاندان کو کہ آپ خون بہا وصول کر لیں. اگر یہ بچی جو اس دنیا سے چلی گئی ہر مہینے لاکھ روپے کما رہی ہوتی تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے، 42 سال شاید کہا ہے کہ لگ جاتے اتنے پیسے کماتے کماتے جتنے دیت کی صورت میں ان کو مل رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے بے ضمیر لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جن کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے. پتہ نہیں یہ لوگ بھی کوئی نشہ کر کے بیٹھے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ تکلیف کا اندازہ کیجئے، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچئے کہ اس خاندان کی بیٹی اور باپ چلا گیا ہے، ایک ماں نے اپنی بیٹی اور شوہر کو کھو دیا ہے، بہن بھائیوں نے اپنے باپ اور پیاری بہن کو کھو دیا. تو آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. پھر ایک اور پوسٹ نظروں سے گزرتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس عورت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں جو ذہنی طور پر بہت پریشان ہے، وہ ڈپریشن کی مریض ہے. تو بھائی ڈپریشن کی مریضہ تھی تو اس کا علاج کرائیں، اس کو گھر میں رکھیں، کسی اسپتال میں داخل کرا دیں. آپ اس کو دندنانے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، وہ کھلے
کھلے عام کچھ بھی کر رہی ہے, ایسا تو نہیں مریضہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی ہے, وہ گاڑی سے اتر رہی ہے, لوگوں کو گالم گلوچ کر رہی ہے, سگریٹ خریدنے کی ہوش ہے اس کو, اتنی اس کو عقل ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم میرے باپ کو نہیں جانتے. کون سی ذہنی مریض ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرے, کچھ ہوش کے ناخن لیں. آواز نہیں اٹھا سکتے تو اپنی زبان کو پھر بند ہی رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انصاف دلائے اور حکومت کو بھی کچھ شرم آئے, بے ضمیری سے باہر نکلیں, اداروں کو بھی کچھ ہوش آئے, کہیں تو انصاف کر لیں آپ لوگ. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر خاندان نے معاف کر دیا تو پھر کون سا کیس چلے گا, تو ان تمام خواتینوں حضرات کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک میں معافی کے بعد بھی جو اس طرح کا ہینیس کرائم کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف اسٹیٹ مقدمہ چلاتی ہے اور ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں. ذرا اپنے شیل سے باہر نکل کے باقی دنیا کو بھی دیکھیے. اگر ہم اسی طرح کنویں کے مینڈک بنے رہیں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا, اسی طرح سے جانیں جاتی رہیں گی, دیکھتے رہیں گے, ہم الٹے سیدھے مشورے دیتے رہیں گے. کچھ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں, خدا را اوپر جو ذات بیٹھی ہے اس کا ہی خوف کر لیں, کچھ احساس کر لیں, کچھ شرم کر لیں, کچھ تھوڑی سی حیا کر لیں. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں اپڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.